بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نورا وكتابا مبين وقال تبارك وتعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا مجھ پر آپ کو شکر کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے کہ ہمارے رب نے ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب کی نسبت پر محفل میلاد میں یہاں پر جمع فرمایا ہے. دین کی نسبتوں پر محفل ہوتی ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے مجلسیں ہوتی ہے، احادیث کو سنانے کی محفلیں ہوتی ہے، قرآن پاک کی تفسیروں کی محفلیں ہوتی ہے. امت اس سے واقف ہے، لیکن وہ ساری محفلیں جس سے میں اور آپ واقف ہے ان کے ذریعے سے دین ملتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ بھی قابل قدر ہے، اس لیے کہ جس سے سنتیں دنیا میں زندہ ہو، جس سے شریعت دنیا میں زندہ ہو، جس سے دین کا علم دنیا میں زندہ ہو اور دین کے اعمال دنیا میں زندہ ہو، وہ بھی یقیناً قابل قدر ہے. لیکن کچھ میں قابل قدر میں اعلیٰ درجہ کہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے دیا ہے کہ تم دین پر چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کو مانو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر میں اسلام آئے گا، سلامتی میں تمہیں عطا کروں گا، اور تمہاری اس کی بنیاد پر اگر میں راضی ہو جاؤں تو تمہاری آخرت بن جائے گی. یہ انسانوں کی ضرورت ہے، یہ انسانوں کی ضرورت ہے، کائنات کا مقصد نہیں ہے. دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ انسانوں کی ضرورت ہے. پورے انسان مل کر اگر بے دین بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. روئے زمین ساری کافر اور مشرکوں سے بھر جائے، نافرمانوں اور بدعملوں سے بھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یا پھر ساری کی ساری انسانیت اللہ کی فرمانبردار ہو جائے، دین پر چلنے والی بن جائے. اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، احادیث کی مشہور کتابوں میں باب القیامت اور ابواب قیامت اور فتن قیامت کی احادیث نقل کی گئی ہے. بخاری اور مسلم کے اندر میں حدیث اور سائے کی ہر بڑی احادیث کے اندر میں باب الفتن نقل کیا گیا ہے، مستقل باب ہے احادیث کے اندر میں، جس میں بخاری اور مسلم، نسائی اور ابو داؤد، یہ جو سائے کی حدیث کی مشہور کتابیں ہیں. لیکن بدنصیبی سے امت ان احادیث کی کتابوں سے بھی ناواقف ہے، بلکہ یہ تو خصوصیت صرف اہل علم اور علماء کے لیے رہ گئی ہے کہ وہ لوگ ان کتابوں سے واقف ہیں، اور ان حقیقی کتابوں کو تو امت میں لایا ہی نہیں گیا، بلکہ لیپ لپیٹ کر ان میں سے کچھ اپنی باتوں کو اور اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے نظاموں کو دکھانے کے لیے احادیث کا سہارا لے کر اپنے تجربات کو اور اپنے مزاجوں کو داخل کر کے امت کو دین کے نام پر دھوکہ دیا گیا. اب بدنصیبی سے امت دین اسی کو سمجھنا شروع کر دی ہے. اگر اس بیچارے بھولے بھالے مسلمان سے پوچھو کہ جس کو تو دین سمجھ رہا ہے، یہ دین پیدا کب ہوا، دین پیدا کب ہوا، تو بہت تحقیق کے بعد میں اوپر اٹھا کر دیکھے گا تو کوئی یہ کہے گا کہ 80 سال، کوئی یہ کہے گا کہ 100 سال، کوئی یہ کہے گا کہ 150 سال. جو بنیادیں تو یہی ملے گی نا. اصل قرآن اور اصل احادیث کی جو اصل جو کتابیں ہیں ان کو امت تک نہیں پہنچایا گیا، اس کا علم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ تو خصوصیت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا کہ وہ تو صرف علماء کی شان ہے کہ وہ علماء ہی دیکھیں گے. پھر عوام کے لیے کیا رہا؟ عوام کے لیے تو یہ رہا کہ اس میں سے جو کچھ یہ بتانے والے اور سمجھانے والے اور حق کے دعویٰ کرنے والے، ان میں سے ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق میں ان احادیث کے اصل خزانوں میں سے
نکال نکال کر اتنا ہی امت کو بتایا اور امت تک پہنچایا جو ان کے مفادات کے پورا ہونے کے لیے ضروری تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ امت کو حق نہیں دیا گیا، بلکہ حق کو کاٹ کر اپنے مزاج کے مطابق میں ان میں سے جو حق کی تائید میں جو چیزیں ہیں، یہی حق کے ساتھ میں ہر زمانے کے اندر میں ہوا۔ اس لیے ہر مسلک اور ہر جماعت اپنے اندر میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حق پر ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن و حدیث ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں بخاری اور مسلم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے وہ چیزیں دینے کی کوشش کی گئی۔ اہل خانقاہ بھی اگر حق کے نظام پر نہیں ہو تو اہل خانقاہ بھی یہی دیکھیں گے کہ خانقاہی نظام کے لیے قرآن و حدیث میں کیا بات ہے، وہی صرف دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے خانقاہ کی دکان کو چمکائے۔ اگر پیری مریدی کے نظام کے اندر میں ہے تو بڑی شد و مرد کے ساتھ میں یہ ان آیتوں کو پیش کرے گا، یہ دکاندار پیر کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یا پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرما دی ہے کہ حق کو پانے کے لیے، ذات حق تک پہنچنے کے لیے تم وسیلے کو تلاش کرو، تو یہ پیر یہ کہے گا کہ یہ آیتیں یہ اصل میں ہمارے راستے کے ذریعے سے حق تک پہنچے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث کو میرے آقا کے دین کو دینے کے بعد کیا اب اس دین کو اور حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کا محتاج بنا دیا؟ سوال کرنا چاہیے نا اپنے دل سے۔ ہم تو صرف اسی کو دین سمجھتے ہیں جو ہم کو سمجھایا گیا، حقیقی دین کی طلب ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، اور ہم کو ایسا سانپ سونگ گیا ہے اور ایسا نشہ اور ایسا پائزن دے دیا گیا ہے کہ اس سے اوپر کی چیز کو ہم دین سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو سمجھا دیا جا رہا ہے، جو ہم کو پسند آ گیا ہے، اہل خانقاہ ہے تو اہل خانقاہ یہی، اہل مسجد ہے تو اہل مسجد وہی، اہل مدرسہ ہے تو اہل مدرسہ وہی، اہل علم ہے تو اہل علم وہی، جس شعبے اہل حکومت ہے تو حکومت والے بھی وہی، حکمران بھی ہیں۔ اور اسلامی حکومتوں کے اندر میں جہاں پر اسلامی مملکتیں ہیں وہاں پر شورا کے نظام کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء کو حکومت کے نظام کے چلانے کے لیے ان کی علماء کونسل قائم کی گئی ہے۔ اب لے دے کے اس پورے حق کی بنیاد یہ قائم کروائیں گے کہ جن کے لیے جو چیز جتنی پسند آئی اتنی ہی بات بتا کر امت کو یہ گمراہ کر دیں گے کہ یہی حق دین ہے، اس سے زیادہ مت جانو۔ جو میں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر کیا قرآن و حدیث کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حدیث کو کیا 15ویں صدی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ اب حق تم کو نہیں ملے گا، بلکہ جو تم کو دیا جائے گا وہی حق ہوگا؟ حق تو قرآن و حدیث ہے، حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور حق تو میرے آقا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ان حقوں تک پہنچنے کے راستے کو نہیں کھولا گیا، بلکہ ہر ایک اپنی پہچان کروا رہا ہے، یا اپنے نظریوں کی پہچان کروا رہا ہے، یا اپنے مسلک کی پہچان کروا رہا ہے، یا اپنی جماعت کی پہچان کروا رہا ہے۔ حق کہاں دے رہا ہے؟ اور اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر میں جو چیزیں ملتی ہے اس کو لے کر، یہ تو دکانداریاں کہیں گے نا، بات بری اگر معلوم ہو رہی ہے تو مجھے معاف کرے۔ کپڑے کی دکان والا بڑی منڈی میں جائے گا بمبئی کے اندر میں تو وہ تو کپڑے کو خرید کر لائے گا، یہ دکانداری کا نظام ہے نا۔ کپڑے کی دکان والا جا کر بمبئی کے اندر میں سونے کی منڈی پر تو نہیں جائے گا، اور کرانے کی منڈی پر تو وہ جائے گا جو کرانی دکان چلانے والا ہے۔ اس کو مطلب پوری منڈی سے نہیں ہوگا، پورے مارکیٹ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی دکان کے لیے اپنے دکان کی چیزوں کو لے گا۔ یہ دکانداریاں ہیں۔ یہ پورے قرآن و حدیث سے امت کے رخ کو موڑ کر صرف اپنی مسلک و جماعت کی طرف میں پوری امت کو بلانا، یہ گمراہیت ہے، حق نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو۔ پھر حق کیا ہے؟ حق کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہے۔ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جس رب پر تمہیں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق کی چوکھٹ ہے۔ حق کی چوکھٹ ہے۔ کیا ہے؟ حق کی چوکھٹ ہے۔ اس چوکھٹ تک تو پہنچایا جائے
اس حق کی چوکھٹ تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے اسباب کو اگر اختیار کرو تو وہ اسباب جو قرآن و حدیث کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو۔ اسباب منزل نہیں ہو سکتی، راستہ منزل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ راستہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچنے کے لیے معاون بن سکتا ہے۔ اگر ہم یہ متعین کر دیں کہ صرف یہی منزل ہے تمہاری، اس سے زیادہ کہ آگے مت سوچو، تو ہم گمراہ ہیں، بھٹکانے والے ہیں کہ راستہ بتا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی منزل ہے۔ اگر کسی سادے سیدھے مسافر نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے یہاں سے جامع مسجد جانا ہے، آپ نے سیدھا اس کو وہاں تک رہبری کی، جمن جٹی کے وہاں تک، اس کے بعد میں کہا کہ ادھر جانے کے بجائے چلو ذرا ادھر چلے جاؤ، ادھر اس لیے کہ قبلہ ہے یا ادھر کو راجن شاہ ولی کا دربار ہے، تو آپ اس مسافر کو گمراہ کرنے والوں میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ پوچھ رہا ہے جامع مسجد کا راستہ، اور آپ نے وہاں تک تو رہبری اس کی صحیح کی، لیکن اس کے بعد میں اس کے ذمہ دار وہ ہوں گا جو اس راستے کو بھٹکا کر دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ اسی کو کیا کہا جائے گا کہ یہ گمراہ ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ دین کے نام پر اگر حق دین تک اگر نہیں پہنچایا جا رہا ہے تو وہ گمراہیت کا سرغنہ اور شیطان و لعین ہے۔ اگر پیر اپنے مریدوں کو صرف اپنی ذات تک لے رہا ہے اور حق کی بنیاد صرف خانقاہ کو اگر قرار دے رہا ہے، ایسے ہی اہل مساجد مساجدوں کو ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور اہل مدارس صرف مدارس ہی کو اگر اپنے مدارس کو حق کہہ رہے ہیں اور منزل اگر قرار دے رہے ہیں، تو یہ گمراہیت ہے، یہ اسباب تھے، راستے تھے، ان راستوں کے ذریعے سے مصطفیٰ کی ذات تک امت کو پہنچایا جائے۔ اور جو ذات مصطفیٰ تک نہ پہنچا کر درمیان میں عبادت کی سوداگری کر کے اپنی دکانوں پر لے لیں، اب اس سے زیادہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ مسافر کو راستے میں پیاس لگی، پانی پلا دیا، آپ کا شکر ادا ہوگا، مگر وہ پیاس کو بجھانے کے بعد میں اس کے بدل میں اس کو اس مسافر کو آپ بٹھا مت دو، بلکہ اس کو کہو کہ تو سفر میں منزل کی طرف جا رہا ہے، ہم نے پانی پلا کر تجھ پر احسان کیا، لیکن آگے کی منزل کے اندر میں جا۔ تقریباً 1400 برس کے اندر میں یہ دیانت دینداروں کے اندر میں موجود تھی کہ وہ امت کو گمراہ نہیں کرتے تھے، اور بالخصوص اہل خانقاہ کے اندر میں اہل اللہ کی تاریخ یہ ملتی ہے کہ ایک پیر کامل کے پاس میں اگر کوئی مرید پہنچ جاتا، آج کا زمانہ تو دکانداریوں کا ہے، جیسی اور دکانداریاں لگی ہوئی ہے ایسے ہی پیری مریدی کی دکانیں لگی ہوئی ہے، ورنہ میرے حضور پیران پیر غوث الاعظم یا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا معاملہ، یا پھر اوپر کی اولیاء اکرام سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے اوپر کی اور اولیاء اکرام، ان لوگوں کی طریقت کا نظام کیا تھا کہ ایک سادہ سیدھا مرید حق کی تلاش میں کسی پیر کامل کے پاس سے پہنچتا تو اس کو وہاں پر راستہ بتا دیا جاتا کہ یہ راستہ ضرور ہے، کہ اللہ نے راستہ متعین کیا۔ کس نے متعین کیا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب اس کے ایمان کا سودا ہے جو پیری مریدی کو قرآن کا انکار قرار دے۔ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، طریقت کا اور پیری مریدی کا انکار نہیں، قرآن کا انکار کر رہا ہے تو۔ اب جو آ جائے سچی طلب کے ساتھ میں، لیکن دکانداریاں جیسی چلتی ہے نا تو ٹھگ ماٹھگ کا نظام ہوتا ہے نا، آنے والے خریدنے والے جتنے ہوشیار اس سے زیادہ بیٹھے ہوئے سیٹ اس سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے ہی دکانداروں کا معاملہ ہے، آنے والے بھی راہ طریقت کے اندر میں مقاصد دنیا کے لیے، نیمبو اور پانی کے لیے اور اپنے دنیا کے مسائل کے حل کرنے کے لیے رب کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ ٹھگنے والے بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ بھی اپنے اوتاروں کو ڈال ڈال کر ان کو نیمبو پانی کے اوپر لگا کر راہ طریقت کا سودا کر رہے ہیں، اور کر کے کیا کہتے ہیں کہ اچھا سب کچھ تو میں ہوں نا بس۔ حالانکہ راہ طریقت اور پیری مریدی یہ نہیں تھی، بلکہ پیری مریدی اوپر کے بزرگوں کے اندر میں پیری مریدی کا طریقہ جو تھا کہ کوئی سچا طالب اگر ان کے پاس سے پہنچ جاتا تو اس کو اپنی پیٹ کی اولاد سے زیادہ اس پر شفقت کا معاملہ کر کے اس کی تربیت کی فکر کرتے ہوئے رات کے اندھیروں میں اپنے مرید کو منزل پر پہنچانے کے رب کی طرف میں التجا کرتے ہوئے ایک مرید اپنے پیر کی اتنی اطاعت اور فرمانبرداری اور اتنی اپنی فکر نہیں کرتا تھا جتنا پیر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مرید کی فکر کرے۔
یہ پیری مریدی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بیعت کر لی، اس کے بعد میں انہیں مشرق میں انہیں مغرب میں، یہ تو دکانداری ہے، یہ پیری مریدی ہے۔ یہ پیری مریدی کہی جائے گی کہ بس تمہیں کیا کرنا ہے، شریعت سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، نمازوں سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، سنتوں سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، بس میں تو سب کچھ ہوں۔ اور تو اللہ والا کہاں ہے؟ تو شیطان ہے جو اس کی منزل کو کھوٹا کرنے کے لیے اس کا قتل کر رہا ہے، تو اس کے دین کو برباد کر رہا ہے، اس کے عقیدے کو برباد کر رہا ہے، اس کی منزل کو کھوٹی کر رہا ہے۔ پھر تھی کیا حقیقت میں راہ طریقت، جس کو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ رب العالمین نے فرمایا۔ اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے پردہ فرمانے کے وقت میں امت کو جس طریقت کے حوالے کر کے گئے، اس دنیا سے پردہ ہوئے تھے، کر کے گئے، ہم تو نہیں بول سکتے، ہم تو نہیں بول سکتے۔ جو یہ کہہ دے کہ چلے گئے، ان کا ایمان چلا گیا، ان کا ایمان چلا گیا، ان کا ایمان، کلمہ بدلنا پڑے گا ان کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں جانتا یہ مسلمان کا بچہ اس کلمے کو کیا اقرار کرتا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ گئے کہاں؟ تیرا ایمان گیا ہے، تیرا عقیدہ برباد ہو گیا ہے، تو نے یہود و نصارہ کے ہاتھ پر اپنے عقیدے کو بیچ دیا ہے، دین کے نام پر ایمان کا تو نے سودا کیا ہے، اپنی جنت کے معاملے کو، جنت کو پانے کے لیے تو نے اپنے ایمان کو برباد کیا ہے، تو سودا کر لیا ہے اپنی ایمان کو۔ اور پھر وہ حقائق کو اگر میں ظاہر کروں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ارے وہ تو مدینہ پاک میں ہے، میلاد مصطفیٰ تو اس وقت میں ہوئی تھی، اس وقت میں اس کا اہتمام کیوں؟ کیا اس کے لیے قرآن و حدیث ہے؟ ارے بابا، جو قرآن 30 پاروں کا ہے اس میں تو میلاد مصطفیٰ ہے، جو حدیث کے بخاری و مسلم کے ذخیرے ہیں اس میں تو ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ پتہ نہیں تو قرآن کے نام پر کس قرآن کا ماننے والا ہے، تو 15ویں صدی کے مفسرین کا قرآن ماننے والا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس زمانے کے مفسرین کے ماننے والا، قرآن کا ماننے والا ہے، تو اپنے مسلک کے قرآن کو ماننے والا ہے، تو اپنی جماعت کے نظریے کو قرآن کا درجہ دینے والا ہے، تو احادیث اور بخاری و مسلم اصل احادیث کے مقابلے میں تو اپنی نصاب کو مقام دینے والا ہے، تو یہ تو تیرا ٹینشن ہے، تیرا منصب ہے یہ، اور تیری تقدیر کی بربادی ہے۔ لیکن سب کچھ ہے میرے آقا کی میلاد مصطفیٰ، اور حق کی بنیاد پر خدا کی قسم، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور حضرت علی کو مشکل کشا علیہ السلام کے لیے حق کی بنیاد مصطفیٰ کی ذات اور نارے پاک تھی، قیامت کے آخر میں قریب میں پیدا ہونے والے اس آخری مسلمان کے لیے بھی حق کی بنیاد صرف نارے پاک مصطفیٰ ہی رہے گی۔ حق نہیں ہے امت کو آقا سے کاٹ دے، اپنی دکانوں کے چلانے کے لیے حق سے امت کو دور کرنا۔ اب اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ میرے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یقیناً حق یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سے، اپنے محبوب سے، مدینے والوں سے غافل ہیں، لیکن مدینے والے میرے آقا تم سے مجھ سے غافل نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں، بلکہ امت کے حالات سے واقف ہے۔ احتیاط کے ساتھ میں حق کو چھپانے کے لیے اوپر کی حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر پیر جمعرات کو سرکار کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چھپا کر بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، جیسے یہ پردہ، آج کل کا پردہ کون سا ہو گیا کہ برقع بھاری پہنو، آدھا نوز پیس پہنو، یہی تو چکر چل رہی ہے دین کے معاملات کے اندر میں۔ پورا اور حق دین مت بتاؤ، بلکہ دین کے نام پر امت کو گمراہ کرو، نماز دو اور عقیدے کو برباد کرو، اور دین کے نام پر سرکار کے قدموں سے امت کو کاٹو۔ یہی تو ہے، تن پر ہے برقع اور چہرہ ہے کھلا، یہی تو کمینہ پن ہو رہا ہے دین کے نظاموں کے ساتھ میں کھلواڑ۔ جن کی امت ہے ان کے پاس پہنچا دو امت کو، سنبھال لیں گے وہ، دنیا میں بھی سنبھالیں گے، قبر میں بھی سنبھالیں گے، خدا کی قسم۔ تم کو مجھے سنبھالنے والے نہ تمہارا پیر ہے، نہ تمہارا استاد ہے، نہ تمہارا عالم ہے، نہ تمہارا امام ہے، نہ کوئی اور ہے۔ یہ دعویٰ تو صرف میرے آقا کا حق ہے کہ قبر میں بھی مجھے میرے سرکار ہی سنبھالیں گے، میدان محشر میں خدا کی قسم سرکار ہی سنبھالیں گے۔ کیوں سرکار سے کاٹ رہے ہو امت کو؟ دین کی خدمت ہے یہ، گمراہیت کے نمبردار بنے ہوئے ہیں،
جو نالے پاک مصطفیٰ سے امت کو کاٹے امت کو کاٹے امت کو کاٹے وہ حق والا نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے اور دجالی ہے اور ملعون ہے اور شیطان ہے. اور جو نالے پاک مصطفیٰ سے امت کو جوڑنے کی کوشش کرے وہ نمائندہ ہے مولا علی کا، وہ نمائندہ ہے آل رسول کا، وہ نمائندہ ہے اولیاء کا، وہ خدمت گزار ہے دین کا. اس سے دنیا میں حق اور دین دنیا میں زندہ ہوگا. وہ نور والا ہے جن سے نور دنیا میں پھیلے گا. اب یہ محفل میلاد یہ کیوں؟ پھر ہم کو تو زیادہ حق ہے نا بابا کہ وہ دین کے نام کے اوپر مجلسیں کیوں؟ دین تو مل چکا ہے امت کو پورا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر دین کی فضیلتوں کو سنانے کے لیے اتنی بڑی بڑی مجلسیں اور اتنے بڑے بڑے اجتماعات یہ کیوں؟ دین مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد میں دین کو اس کو سمجھانا پڑے گا، دین کو بتانا پڑے گا. وہ کیسے مسلمان ہے؟ مسجد کی اذان کے ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا پڑے گا. وہ کیسے مسلمان ہیں؟ تجھے کون ٹھیکیداری دیا ہے؟ مسلمان کو تو صرف اذان کی ایک ذمہ داری کہ تو اذان دے دے، اعلان کر دے. یہ کہاں کا نظام ہے کہ پھر اذان کے ہونے کے بعد میں پھر مسلمانوں کو نماز میں بلائے؟ بتاؤ صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین کے اندر میں کہ اذان کے ہونے کے بعد میں گھر گھر جا کر نماز کو بلایا جاتا تھا. لیکن چلو خیر کے درجے کے اندر میں کہ امت میں غفلت ہے تو یہ ایک حد تک ہے، لیکن یہی دین نہیں ہے اور یہی حق کی بنیاد نہیں ہے. اور جو سمجھ رہے ہیں وہ توبہ کرے آج کی رات کے اندر میں. پھر حق کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی مسلک ہو، کوئی جماعت، کوئی پیری مریدی نہیں ہے. حق کی بنیاد نالے پاک مصطفیٰ ہے. ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اب وہ سرکار سے اتنے 1500 برس ہو گیا نا. اب وہ تھا ان کا معاملہ کہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے اندر میں آقا تھے اور صحابہ دیکھتے تھے، وہ فیض کو حاصل کرتے تھے، وہ نورانیت اور روحانیت کو حاصل کرتے تھے. لیکن 1500 برس گزر جانے کے بعد میں نہیں، میرے آقا کے دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رحمت خدا پاک نے بنا دیا. 15ویں صدی میں سورج بدل جائے گا. بہت دن ہو گئے نا بھائی، سورج ذرا اس کی بیٹری لو ہو گئی ہوگی، ذرا بدلو سورج کو. سورج نہیں بدل سکتا. چاند اپنا فیض پہنچانے کے لیے چاند کو خدا نے نہیں بدلایا. کیا دین کے نظاموں کے لیے ان دین کے خدمت گزاروں کو خدا پاک نے میرے مصطفیٰ کو پردے میں لا کر خود کو دین کا ہیرو قرار دے؟ اس کا حق رب العالمین دے گا؟ یہ خدا کے ساتھ کی بغاوت ہے. دین مصطفیٰ کا ہے، دیا رب العالمین نے، اور اس کی روشنی کو رب پہنچائے گا. وہی سورج دنیا کو منور کر رہا ہے، وہی قرآن انسانیت کو منور کرے گا، اور وہی میرے مصطفیٰ کا نام جیسے چاند دنیا کو چاندنی پہنچا رہا ہے. اور بدلنے کی ضرورت نہیں اور کوئی بدلنے کا فارمولا نہیں استعمال کرے گا. وہ مخلوق کا نظام ہے جو کمزور پڑتا ہے بدلایا جاتا ہے، لیکن رب کا نظام پہلی صدی میں اس امت کو جو ایمان اور جو حق ملا وہ بھی آخری زمانے تک درمیان میں کسی خدمت گزار کی تو خدمت گزاری ہوگی، لیکن حق کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا. وہ سمجھ میں آگئی بات؟ پھر وہ آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس درجے کا تصرف عطا فرما دیا کہ جب ان کے سچے دل کے ساتھ ان کے چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ احادیث موجود ہے جو گزشتہ کی تبلیغی نصاب کے اندر بھی فضائل درود شریف موجود تھی. آج تو موجود نہیں ہے نا. کیوں؟ اثر ہوا ہے ڈالروں کا، ریالوں کا. وہ نکالو نکال دیے، یہ نکالو وہ نکال دیے. اب آخر میں رہے گا کیا؟ کہاں پہنچیں گی حیثیت؟ اللہ کا نظام ہے جس نظام کے ذریعے سے اللہ اپنے دین کو فائدہ پہنچانا ہے پہنچا لیتا ہے، لیکن حق کی بنیاد یہ نہیں ہو سکتی. اگر بنیاد قرار دیں گے تو پہلی صدی میں کوئی وجود نظر آئے گا؟ کوئی وجود نظر نہیں آئے گا نا. اسی طریقے سے میرے آقا کو رب العالمین نے کس درجے کا تصرف عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو اس درجے کا تصرف عطا فرمایا کہ میرے محبوب یہ تمہاری امت ہے اور امت کو سنبھالنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تم ہی سنبھالو گے، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے حق کی بنیاد یہ ہوگی کہ جن کی امت ہے اس امت کو ان کی بنا دو. کن کی بناؤ؟ جن کی امت ہے ان کی بنا دو. اور وہ پورے اختیارات کے ساتھ میں، پورے تصرفات کے ساتھ میں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ آج بھی وہ سارے تصرفات کو رکھے ہوئے ہیں، اپنی امت کے سنبھالنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے. سرزمین ہندوستان کے اوپر دارالعلوم دیوبند کو جانتے ہو نا تم لوگ؟ جامع نظامیہ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ جنوبی ہند کے اندر میں جامع نظامیہ ہے.
اور دیوبند کے اندر میں، یو پی کے اندر میں دارالعلوم دیوبند ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ لیکن اہل دیوبند بھی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اس وقت میں اس قصبے دیوبند کے اندر میں چند عاشقین رسول تھے، ان کا نام نور محمد جنالوی ہے یا کوئی اور نام ہے، وہ آتے بیچارے حاجی اس زمانے کے اندر میں مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ تھے، مخلصین تھے ان کے پاس میں، حق کی طلب تھی، عشق مصطفیٰ ان کے اندر میں تھا، حق کی طلب تھی، حق والے تھے۔ ہم جماعتوں کی بنیاد پر کسی کی موافقت و مخالفت نہیں کرتے، لیکن جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں پر حق ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب اس دارالعلوم کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور کیا کیا جائے۔ تو وہ جو بیچارے مظلوم قسم کے عاشق مصطفیٰ تھے، نور محمدی غالباً ان کا نام ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کی کتابوں میں ساری بات آپ کو مل جائے گی، نہ معلوم ہو تو پوچھ لو ان لوگوں سے بھی، اگر ان سے نہ معلوم کر سکتے تو میں خود بھی حوالہ دے دوں گا۔ رات میں بشارت میں دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا ہندوستان میں ہوئی نا جی زیارت کا نظام امت کے ساتھ میں، امت آقا سے غافل ہے لیکن آقا امت سے غافل نہیں ہے، بشرط ہے کہ اپنے رخ کو مصطفیٰ کے نعرہ پاک کی طرف میں کر لو، پھر تو زندگی کا مزہ آئے گا۔ اگر محجوبی ہو گئے ہو، رخی مصطفیٰ سے کاٹ کر اگر دنیا کی طرف میں لگ گئے ہو یا دنیا والوں کی طرف میں، دکانوں کی طرف میں کر لیا ہو، تو پھر میرے آقا تو اس کو تو وہیں پر محجوب رکھیں گے، تب بھی امت کے ساتھ میرے آقا کو نسبت ہے، محبت ہے۔ رات میں بشارت اور زیارت میں کہا کہ اچھا قصبے دیوبند کے اندر میں سرکار کی آمد ہوئی، کہاں پر؟ دیوبند میں، اور کہا کہ میاں جی کہ وہ مدرسہ کہاں ہے، وہاں چلو، آپ کو لیے اور لے کر بشارت کے اندر میں وہ دارالعلوم دیوبند کو پہنچے، جہاں پر تھا وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی وہ 3-4 بچوں کو، طلبہ کو بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے انار کے درخت کے نیچے، پرسوں تک وہ انار کا درخت تھا، میں نے خود بھی دیکھا ہے، وہاں پہنچے۔ اچھا یہ مدرسہ ہے، یہاں پر علم حدیث اور علم قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اچھا کہا کہ یہاں پر اس مقام کے اوپر اس مدرسے کی بنیاد قائم کیجئے۔ چنانچہ میاں جی نور محمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بشارت کے اندر میں کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے وہ بنیاد کی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہاں بنیاد قائم کرو۔ یہ بشارت رات میں ہوگی، فجر کی نماز میں یہ میاں جی نور محمد صاحب پہنچے، مولانا قاسم نانوتوی اور زمانے کے بڑے بڑے، وہاں پر 2 نسبتیں بھی تھے بابا، نیوٹرل اور فیس ہو تو کرنٹ آئے گا نا جی، خالی فیس ہی فیس کو رہو تو کیا ہوگا، شارٹ سرکٹ ہو کے جو بھی ہاتھ لگایا شارٹ کھا کے مرے گا، وہ مردے وجود میں آئیں گے، شفا نہیں ہوگی، روشنی نہیں ملے گی۔ ان اہل اللہ کے پاس وہ نیوٹرل اور فیٹ کا فیس کا نظام تھا، وہ گستاخ مصطفیٰ نہیں تھے، میلاد کی محفلوں کو انکار کرنے والے نہیں تھے، نعتوں کے پڑھنے اور سننے والے تھے، اور وہ درود پاک کے پڑھنے والے تھے، وہ غوث و خواجہ کے قدردان تھے، وہ اہل طریقت کو ماننے والے تھے، پنجتن پاک کی محبت ان کے قلوب میں تھی، وہ خیر والے تھے، نور والے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ نیوٹرل اور فیس کے بارے، یہ نیوٹرل کا وائر، یہ خاموخواہ کے خام ایکسٹرا کئی کو ایڈوانس، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا، نکال دو تو بلب آئے گا جی، کھٹکا ڈالے گا تو خالی فیس کے اوپر، ارے کرنٹ نہیں ہے بلکہ ذرا ہاتھ لگاؤ، فیس اگر ہوگا تو وہیں چپکتا، نہیں تو خرگوش کے جیسا چوہے کے ساتھ کٹ جاتا۔ کیوں کہ نیوٹرل کا ہونا بھی اگرچہ کے ظاہر میں کچھ نہیں رہتا، لیکن عشق مصطفیٰ کی نسبت، مدینے سے نسبت اور عشق مصطفیٰ یہ ضروری ہے، کیونکہ نیوٹرل اور فیس جب ہوتا ہے تو لائٹ آتی ہے۔ دنیا میں دیوبند کا جو بول بالا ہوا، میں اپنے وجدان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب تک نیوٹرل اور فیس تھا تو روشنی تھی دنیا کے اندر میں، اور اس سے امت کو حق ملا تھا۔ لیکن جب فیس کو، نیوٹرل کو نظر انداز کر کے خالی فیس پر توجہ دی گئی، خالی علم اور علم کے ذریعے سے، تو وہی پھر فتنے کا باعث بنی امت میں، علم پھر حجت بنا، اور یہ مسجد کے ممبروں پر پھر عشق مصطفیٰ کو اور فیس کے نیوٹرل کے نظام کو نظر انداز کرنے والا کہ جس مولانا قاسم نانوتوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو صابر پاک کی اولیاء کی بارگاہ میں پیدل پہنچ جایا کرتے تھے، اب یہ اولیاء کے شان میں کہ یہ بدعت اور شرک ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اب انہوں نے نیوٹرل کو نظر انداز کیا اور فیس کو سارے کام کی چیز سمجھا، روشنی نہیں پھیلی۔
بلکہ شارٹ سرکٹ ہونا شروع ہو گئی. فجر میں پہنچے بڑے میاں. پہنچنے کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد سب کو بلایا کہ نیاجی ذرا رکو, میں رات میں ایک بشارت دیکھا تھا. تو بولے کہ کیا بشارت ہے؟ کہ ایسے ایسے کہ ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ مدرسے کی بنیاد وہاں قائم ہونا ہے. تو بولے کہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں. بولے وہیں پر ہے, چلو میرے ساتھ میں. کسی صوفیہ کی یا خانقاہ محمدی کے راہ ہدایت کے رسالے کی بات نہیں بول رہا ہوں, کوئی اعجاز بھی کا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں میں. تمہارے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس اور بنیاد کی کتاب ہے جو ہر جگہ مل جائے گی, اس میں دیکھ لیجئے اس واقعے کو. اس کے باوجود اندھے بن جائے. اندھے بنو تو اپنی ذات کے اعتبار سے بنو. تم جا کر جہنم کے گڑھے میں گرو. پوری امت کی ٹھیکیداری لے کر پوری امت کو جہنم میں کیوں پہنچا رہے ہو؟ جن کی امت ہے ان تک پہنچا دو. یہ خدمت ہے تمہارے دین کی. آقا سے کاٹ کر اپنے ناموں پر جوڑنا اور اپنی بنیادوں پر جوڑ لینا, یہ تو پھر آقا کے نعوذ باللہ علیہ باللہ وہی کام تو یزیدیوں نے کیا تھا اور وہی کام تو منافقوں نے کیا تھا کہ منافقوں کو امت کا آقا کی عظمت اور محبت برداشت نہیں ہوتی تھی. دین برداشت ہوتا تھا, قرآن برداشت ہوتی تھی, نماز برداشت ہوتی تھی, قرآن کی تلاوت برداشت ہوتی تھی, لیکن تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ منافقین کو برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, کیا اللہ کا حکم ہے, کیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں آیت نازل کیا کہ یہ کرنا کہ صحابہ کی دیوان کی اور عشق عالم یہ ہے کہ وضو فرماتے تو پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, اور کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اتنے فاصلے پر رہتے کہ آپ کے پیچھے جانے پر آپ کے سامنے جانے کو اپنی گستاخی سمجھتے. صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر چڑ کس کو ہوتی تھی؟ جن کو چڑ ہوئی آخر میں ان کو منافق قرار دیا گیا. اگر عظمت اور تعظیم اور محبت میرے آقا کی اگر ہم کو ہمارے اندر میں چڑ پیدا کر رہی ہے تو فیصلہ اپنے ایمان کا کر لے کہ ہمارے اندر میں ایمان ہے یا ہم کدھر کے ہیں. اللہ پوری امت کو نالے نپا کے مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین. حق یہی ہے. حق یہ صدیوں کا 150 سال 200 سال کے نظام نہیں ہے. نہ خانقاہ منزل ہے, نہ حق کی بنیاد ہے, نہ مدارس ہے, نہ کوئی اور ہے. حق کی بنیاد نالے نپا کے مصطفیٰ ہے اور قرآن مجید ہے. حق کی بنیاد یہ حق کو حق کے ساتھ میں بیان کرو. اب وہ 4-5 آدمی مل کر نکل کر چلے اور جا کر دیکھا تو ان لوگوں کی روایت کے مطابق میں وہاں پر ایسے کہ زمین پوری کی پوری نقشہ پڑا ہوا ہے اور اسی پر مولسری کو بنایا گیا جہاں پر دارالحدیث بنایا گیا اور بخاری اور مسلم وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی جاتی ہے. میرے بھائی یہی معاملہ جنوبی ہند کے اندر بھی ہوا جامعہ نظامیہ کے بارے میں کہ دیکھا کہ کنویں کے اوپر ہے کہ وہ سارے لائنیں کے لائنیں آ رہی ہے, اس کنویں سے سرکار ہے کہ پانی پلا رہے ہیں. لاکھوں آدمیوں کے اندر میں کہنے والوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو اس جامعہ نظامیہ کے ذریعے سے یہ اس جنوبی ہند کو نہیں پوری دنیا کو فیض پہنچے گا. اس لیے جامعہ نظامیہ کی مخالفت کرنے والے ذرا سمجھ جاؤ, کیونکہ آقا جن نظاموں کے ذریعے سے حق کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو آقا کی بات کی مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. اور اس وقت بھی تو میرے آقا مدینے میں تھے نا, ہندوستان میں آنے کے قائل تم اور تمہارے عقیدوں میں ہے. تو پھر اب یہ اس بات کا انکار کیوں؟ یہ بات بالکل ہے کہ کوئی امتی چاہے سیدنا ابوبکر صدیق جیسے کیوں نہ ہو لیکن میرے آقا پر بلانے کی ہمت وہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آقا مالک ہے دو کائنات کے دو جہاں کے, وہ جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, جس مجلس میں چاہے جا سکتے ہیں. اور اپنے عاشقوں کی مجلس میں تو جاتے ہیں, کیوں ہڈی اٹکتی ہو کہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہے تو دو جہاں کے مالک آتے ہیں, ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی مرضی ہے وہ آ سکتے ہیں. ان کو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تمہارے دارالعلوم دیوبند میں جب آنے کی تم تصدیق کرتے ہو تو کیا میلاد کی محفلوں میں آنے کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ تمہارا قانون مدینے والوں پر چل سکتا ہے؟ اقرار وہاں کرتے ہو, انکار یہاں, یہی تو منافقت ہے. یہ مجلسیں کیوں سجائی جاتی ہے, اپنے گھروں کے اندر رونقیں کیوں لائی جاتی ہے, کیوں لائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آقا کو بلانے کی طاقت ہمارے اندر میں. یہ دعویٰ تو حرام ہے, کفر ہے. ہم کہاں ہیں؟ درود پڑھنے کے قابل نہیں ہیں ہم. محفل کیوں سجاتے ہیں؟ آقا کریم ہے, رحمت للعالمین ہے, ان کے نام پر چند عاشقین جب ان کی محبت میں جمع ہوتے ہیں تو آقا کی ذات اگر جلوہ افروز نہ بھی ہو تو وہ اپنی توجہات تو ضرور بھیجتے ہیں کہ میرے چاہنے والے ہیں, میرے چاہنے والے ہیں.
ہائے ہائے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے اندر میں محفل میلاد میں گیا، اخبار الاخیار میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بے پر کی ہم نہیں سناتے۔ اور یہ کون ہیں؟ جن کو ہندوستان کے سارے علماء، سارے مدارس والے مانتے ہیں، یہ سارے علماء کی سند کے باب ہیں، ان کے بغیر کسی کو سند عالم ہونے کی نہیں مل سکتی۔ ذہن میں ادب طے کرنا پڑتا ہے وہاں پر۔ محفل میلاد مکہ مکرمہ میں، اب کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں فراڈ۔ یہ مکہ اور مدینے میں کہاں ہے؟ یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ بابا جس کو تو قرآن و حدیث اس صدی کا سمجھ رہا ہے اس میں تو نہیں ہے، لیکن حقیقی جو قرآن ہے، جو لوح محفوظ سے میرے مصطفیٰ پر آیا، اس میں تو سب کچھ موجود ہے۔ وہ دین میں جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کے خلفائے راشدین کی سند کے ساتھ میں جو دین ہے، اس میں تو سب کچھ ہے، لیکن تیرے مسلک و جماعت کے دین میں نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تجھے مبارک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ محفل میلاد یعنی ولادت 12 ربیع الاول کو خود محفل نہیں کرتے، بلکہ باضابطہ دعوت اور مدینے کے اندر بڑے دسترخوان بچھایا کرتے تھے۔ کتنی جرأت، چوری بھی چوری اور سینہ زوری۔ دلائل پوچھتا ہے جاہلوں کے سامنے کہ کہاں ہے دلیل؟ پوچھنے والوں سے پتہ چلے گا تو ٹھیک ہے، ان سے پوچھ۔ امت کو کیوں جاہل کرتا ہے، کیوں گمراہ کرتا ہے؟ نہ کرتا ہو تیری نصیب میں نہیں ہے محفل میلاد تیرے گھر میں۔ ہاں تیرے گھر میں چلے اور چٹی ہوں گے، عقد اور ولیمہ ہوگا، برسی ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن تیری بدنصیبی ہے کہ محفل میلاد نہیں ہوتی۔ وہ تیرا اپنی بدنصیبی کا ٹینشن ہے، اس سے امت کو کیوں محروم کرتا ہے؟ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر محفل میلاد قائم ہوئی، مکہ مکرمہ کے صحن کعبہ کے اندر میں، اور میں اس محفل کے اندر میں شریک تھا، اور اس وقت میں مکے کے سارے بڑے بڑے علماء اور مشائقین 12 ربیع الاول کو موجود تھے۔ اور جب محفل اپنے عروج پر پہنچی، عروج پر پہنچنے کا کیا مطلب تھا؟ عاشقین جب جمع ہوتے ہیں، عاشقین جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عشق کا ایک ماحول بنتا ہے۔ نعتیں شروع پڑی گئی، وہ ماحول نہیں تھا، لیکن جب جمع ہو گئے دل والے، اس مجلس میں وہ لوگ تھے ہوں گے کب ختم ہوتی جانا ہے، کب ختم ہوتی جانا ہے، ذرا دیر سے آئیں گے، جلدی جائیں گے، ایسے لوگوں سے مجلس کو رنگ نہیں آتا۔ یہ نعتیں تو انہوں پہلے بھی پڑھے تھے نا، لیکن آج جو لطف آیا ہے بتاؤ کہ انہوں خود بھی پریشان ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اپنے رنگ پر پہنچی تو اس وقت میں نے عالم مراقبے میں حیرت میں پڑ گیا کہ کعبۃ اللہ کے ذریعے سے دو نور آسمان سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور میں نے تحقیق کی مراقبے کے اندر بھی، کتاب میں ساری تفسیر مل جائے گی، اور یہ باتیں لاتے ہیں، یہ تو قصائی ہے، یہ تو غیر دیانتدار ہے، حق کو سامنے نہیں لا رہے ہیں۔ حق خدا کی قسم مسلک اور جماعت نہیں، جو سمجھے گا وہ تو برباد ہوگا۔ حق ذات مصطفیٰ، نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، جن کی امت ہے ان تک پہنچا دو، یہ ہے تمہارے حق کا کام۔ باقی سب جو جس درجے کے اندر میں اس کی رہبری کر رہا ہے وہ تو حق والا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو رد کر رہا ہے وہ خود اپنا حشر جانے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے بارے میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ دو نور کے بارے میں نے پوچھا عالم مراقبے کے اندر میں، تو کہا کہ یہ تو دو نور وہ نور ہے جو کسی وقت میں رب العالمین نے اپنے نور کے ساتھ میں اپنے محبوب کے نور کو جو جدا کیا تھا، وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور اس کی جلوہ گری کی وجہ سے پورے حرم کو میں نے منور دیکھا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد میں نے لنگر میلاد مصطفیٰ کو بھی کعبے کے صحن کے اندر میں نے تناول کیا۔ سوال کرنے شرم نہیں آتی کہ یا علماء سے ثابت ہے یا دین سے ثابت ہے؟ تم نے تو اس کو چھپانے کے لیے یہودیوں کے اشارے پر بڑی کوشش کی ہے، اس کو چھپا دیا ہے حق کو، لیکن چھپے گا نہیں، حق تو ظاہر ہو کر رہے گا۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خانقاہ نہیں، خدا کی قسم خدا کے پاس میں خانقاہ والوں کی کیا سند ہے؟ جن کو چاہیں گے رب العالمین، اور جن کو چاہیں گے میرے آقا، اور جن کو چاہیں گے مولا علی، جن کو چاہیں گے غوث و خواجہ، جن کو چاہے گا رب العالمین ان کے ذریعے سے دنیا میں حق کو زندہ کرے گا۔ لیکن ہم حق پر ہیں یا حق کو آگے پہنچا رہے ہیں،
یہ حق کو آگے بڑھا رہے ہیں. اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو. حق کیا ہے؟ نالن پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ ہے. جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم جن کی امت ہے, اس امت کو ہزاروں اسباب اختیار کرو اور میرے آقا کے قدموں تک پہنچا دو, میرے آقا کی ذات تک پہنچا دو. کام تمہارا پورا ہو جائے گا, کام پورا. اب وہ میرے مصطفیٰ چاہیں گے, اب ان کا معاملہ پھر میرے مصطفیٰ کی مرضی پر ہوگا. اس لیے کہ رب العالمین نے مسلمانوں کو امت میرے مصطفیٰ کی بنایا نا. تجھے کیا حق ہے کہ امت کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ تجھے کیا حق ہے کہ دین کے نام پر مرید بنا کر گمراہ کرے؟ تجھے کیا حق ہے کہ تیرے پاس میں دین کی طرف میں آئے تو میرے آقا ہی سے تجھے کاٹ دے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بچوں, میرے دوستوں, یہ محفل میلاد کی وہ مجلس ہے جس پر ہم فضیلتیں نہیں سناتے. کیوں؟ فضیلتوں کے دین کے باتوں کے سننے سنانے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, یہ فضیلتیں ہیں نا. لیکن جہاں پر عاشقین جمع ہوتے ہیں اور واقعتاً میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے, اگر مدینے والے چاہتے ہیں تو وہ خود تشریف لا لیتے ہیں. اور عاشقین کے پاس میں تو آئیں گے نا جی, ظالموں کے پاس تھوڑی آئیں گے. اپنے چاہنے والوں کے پاس میں آتے ان کو کون روکنے والا ہے؟ وہ بڑے لطیف ہیں, بڑے نازک گھر میں رہتے ہیں. وہ بڑے لطیف ہیں, بڑے نازک گھر میں رہتے ہیں. میرے مدینے کے سرکار ہر مومن کے دل میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. دل میں رہتے ہیں, مومن کے دل میں رہتے ہیں, مسلمان کے دل میں نہیں. مسلمان تو منافق بھی ہو سکتا ہے, مسلمان تو یزیدی بھی ہو سکتا ہے. مسلمانیت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. مومن, اور مومن کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرانا, مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا, اور مسلمان ہونے کے لیے روزے رکھنا, قرآن پر ایمان لانا, ساری چیزیں ضروری ہے. لیکن مومن ہونے کے لیے ان سب کے ساتھ میں اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, محبت مصطفیٰ ہو, وہ مومن ہے. تو تمہارے دینی خدمتیں قابل قدر اور قابل قبول اس وقت میں ہیں جبکہ تم مسلمانوں کو مومن بنانے کی دعوت دو. کیا کرو؟ وہ دلال کتنا برا ہے جی جو کھرا پکا دے کر روڈ پر لا دے. اگر تمہارے حق میں ہے تو اس کو نفع کا راستہ بتا کر اس کے پکے مکانات اس کے بنوانے لگاؤ. تمہاری خدمتوں کی وجہ سے, تمہاری محنتوں کی وجہ سے, تمہارے بیانوں کی وجہ سے, اور تمہاری پیری مریدی کی وجہ سے, تمہاری مسجد اور تمہارے مدرسوں کی وجہ سے اگر مومن مسلمان بن رہے ہیں تو خطرے میں لا کر ڈال رہے ہیں ان کو. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے بعد کی جو نیچے کی سڑی ہے, یا تو منافق بنیں گے, یا تو عیسائی بنیں گے, یا تو یہودی بنیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کرنا کیا چاہیے تھا؟ مسلمانوں کو مومن بنایا جاتا ہے. یہ کرنے کا کام ہے, یہ دعوت ہے, یہ خدمت ہے, یہ دین کی محنت ہے. اس کے بجائے بدنصیبی سے, عشق مصطفیٰ سے دور کر کے, میرے آقا کی محبت سے دور کر کے اگر اسلام, دین, نماز, زکوٰۃ اور حج اور یہ قرآن اور یہ تعلیمات اور یہ, تو اس مومن کو جو عشق مصطفیٰ کو, وہ شرک ہو جاتا. وہ میلاد کی محفلیں نہیں منانا, وہ ایسے انگوٹھے کو نہیں چومنا, صلاۃ السلام نہیں پڑھنا. ارے ظالمی, کس کی زبان سے, کس کی, تو اپنے وجود سے, اپنے منہ سے کس کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ نہیں کرنا کون کہے گا؟ تعظیم اور ادب کے اندر میں, محبت کے اندر میں, تو جو کچھ کرے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں, سوائے رب کا حق یہ ہے کہ وہ خالق ہے, وہ الہ ہے, عبادت صرف اللہ کی جائے گی. باقی محبت, اللہ سے محبت کرے گا تو پاگل ہو گیا. کس سے محبت کرے گا؟ اب میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں خالی یوں یوں ہولے ہولے کاما کر کے میں تم کو محبت کرتا ہوں, یہ پاگل ہے کیا؟ جن کا اثر ہو گیا کیا بولیں گے نا؟ نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور محبت کی چکر میں پڑا ہوا ہے. محبت کے لیے تو دکھنا ضروری ہے, احساس ہونا ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے, بات کرنا ضروری ہے. اور وہ رب کے ساتھ میں ہے معاملہ امت کا, وہ تو معاملہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے. محبت جو جی جائے گی وہ میرے مصطفیٰ سے کی جائے گی. اب محبت کے مرکز کو خدا کی محبت, ابا اللہ کی محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کہاں سے لے کر آیا؟ اللہ کی محبت, اس کا کوئی وجود ہے, اس کا کوئی وجود ہے, اس کا کوئی جسم ہے؟ رب کو تو نے کیا کیا؟ رب کے مقام کو بھی تو نے اندھیرے میں ڈال دیا. اللہ سے محبت کرو, اللہ کو پہچانو, اللہ ہی کرتا ہے. سارے کاموں سے فرصت لے کے اب تیرے کام کرنے کو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ. کائنات کو بنا کر مصطفیٰ کو مالک بنا دیا. دین و دنیا
ایمان و آخرت، جنت و جہنم مصطفیٰ کے دینے سے ملے گی ہم کو۔ رب تو فارغ ہو چکا ہے، رب کے لیے عظمت یہ ہے کہ وہ ہمارے مصطفیٰ کا رب ہے، خالق ہے، اس سے زیادہ کو اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کو اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب چکر میں لگا دیا امت کو اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو پاؤ اور اللہ سے محبت کرو، کدھر ہے، کدھر ڈھونڈ رہا ہے، کہاں ملے گا؟ جا کے گڑھے میں گرے گا نا وہ۔ اس کے بجائے ذات مصطفیٰ کی محبت دو، نالے پاک مصطفیٰ کی عظمت دو، اور وہ اسباب کے اوپر ڈالو جس میں یاد مصطفیٰ کی جائے۔ اور یہ امت کے اندر میں 1500 سال کے اندر میں ایک نظام حق کی بنیادوں پر ہر زمانے میں چلا ہے۔ پوری امت کبھی باطل کے اوپر، گمراہیت کے اوپر متفق نہیں ہوئی۔ وقتی طور پر حق چھپا ہے لیکن امت سے حق کٹا نہیں ہے۔ عادل آباد میں بھی چھپ گیا تھا نا 35-40 سال میں، ورنہ یہی محلہ تھا محلہ قلعہ، کہ اس محلے کے اکثر مقام 80% مکانوں میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر میں ہر گھر میں میلاد ہوا کرتی تھی۔ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ چھپایا ضرور ہے لیکن حق کٹے گا نہیں، کیونکہ حق جائے تو پھر اندھیرا دنیا میں آ جائے گا، اندھیرا دنیا میں آ جائے گا۔ اللہ پسند نہیں کرتے کہ اندھیرا آ جائے۔ چھپا سکتے ہیں، وقتی طور پر چھپ جائے گا، لیکن حق کبھی مٹے گا نہیں، چھپے گا ضرور لیکن مٹے گا نہیں، کیونکہ اس حق کو تو قیامت تک چلنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس میں 2 چیزیں اگر ہو جس کو تم سنبھال لے، ایک تو قرآن پاک، دوسرا اہل بیت کی محبت، اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آتا ہے نام کبھی اہل بیت کا زبانوں پر، منبروں پر، آتا ہے کبھی پیروں کے پاس میں۔ بد نصیبی تو یہ ہے کہ اہل بیت کا نام آ جائے تو اس پر ہی شک کرنا شروع کر دے، تمہارا بھی پاسا پلٹ گیا۔ بات یہ نہیں ہے، کیوں کہ حق کے لیے تو حق کے راستے وہی صحابہ ہیں، اہل بیت ہے، پنجتن پاک ہے، اور میرے مصطفیٰ نے یہ مقام دیا ہے اہل بیت کو۔ یہ کنہوں نے دیا؟ کس نے دیا؟ یہ میرے آقا نے دیا۔ اور کس بات کا حق دیا؟ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ، مگر تم میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ اور میرے مصطفیٰ کی آل امام حسنین نہیں ہے، اور ان کی آل غوث و خواجہ نہیں ہے، اولیاء نہیں ہے۔ اللہ نے، رب نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ یہی میں چاہتا ہوں تم سے۔ آج میرے مصطفیٰ کی تمنا کو بھی پورا کرنے کے لیے مسلمان آگے پیچھے ہٹنا، قدم کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ ارے چھوڑ سب کو، لات مار اور حق کی بنیاد پر آگے بڑھ۔ آل رسول سے محبت کا ثبوت اپنی زندگی میں دے، میلاد کی محفل اپنے گھروں میں کروا، اور عشق مصطفیٰ کے چراغ اپنے گھروں میں جلا، اور دین حق کو دنیا میں غالب کر۔ یہ ہے اجالے کا نظام، باقی سب اندھیرے ہیں، باقی سب اندھیرے ہیں۔ وہ چراغ بجھ جائیں گے۔ کتنے چراغ ہیں جو سر شام جلے اور شام ہونے سے ہی پہلے بجھ گئے۔ کتنی مسلکیں، کتنی جماعتیں، کتنی تحریکیں، کتنی پیر پرستی دنیا میں چلی، لیکن وہ چراغ ہے جو نہیں بجھا۔ آج تک وہ اہل بیت کا چراغ ہے، غوث و خواجہ کا، کہ خدا کی قسم قیامت تک نہیں بجھے گا۔ وہ تم کیا بجھا سکو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق میں شک نہیں ہوتا، یہاں پر تو حق ہی حق ہے، راستہ کہ چلتے چلے جاؤ حق مل جائے گا۔ منزل راستہ ہوتا ہے، منزل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی راستے کو منزل کہہ دے تو وہ تو بے وقوف بنانے والا ہے۔ اس لیے حق اور ہماری منزل نالین پاک مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، ذات خدا ہے۔ حق کی بنیاد مصطفیٰ کی ذات ہے اور رب العالمین کی ذات ہے، وہ حق ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، باقی سب راستے ہوں گے۔ اس لیے میرے بچوں، یہ محفلیں سجائی جاتی ہے تو تم فضیلتیں سناتے ہو کہ دین کی باتوں کے کرنے کرانے پر فرشتے نازل ہوتے، لیکن یہ تو محفل وہ ہے دو جہاں کے مالک، فرشتوں کے مالک، وہ تشریف لا لیتے، ان کی توجہات ہوتی ہے۔ اس لیے خوش نصیبی ہے امت کی جن کو یہ سعادت مل رہی ہے، خوش نصیبی ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کو یہ چیز چھپی، اور امت سے آقا کی امت کو آقا سے کاٹو، دین دے دو، اسلام دے دو، تحریکیں دے دو، جماعتیں دے دو۔ اور ان ظالموں نے صرف یہی بنیاد بنایا کہ جن کی امت ہے اس امت کو اس آقا سے کاٹ دو۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امت کو آقا سے کاٹنا،
اور یہ چیز منافقین کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے زمانے سے، عبداللہ ابن سبا کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے کہ دین دو اور عظمت اور تعظیم مصطفیٰ کو ختم کرو۔ اب ہم عبداللہ ابن سبا کے وہ جو منافقین کا سردار تھا ان کے طریقوں پر چلنا پسند کریں گے یا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طریقوں پر چلنا اپنے لیے ہم فیصلہ کریں۔ اگر یہ چلنا پسند کرو تو یہاں پر عشق اور عظمت مصطفیٰ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، اور برخلاف اس کے کہ وہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ اتنی تعظیم کرنا، اتنی محبت کرنا، اللہ کی ماننا، مگر اب ان کے ساتھ میں اتنا ارے یہ فتنہ وہاں سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور اس کی پہچان کیا ہوگی کہ قرآن رہے گا، اہل بیت کی محبت رہے گی۔ جن کے ہاتھ سے قرآن تو ہاتھ میں ہو لیکن اہل بیت کی محبت چھوٹ جائے، اولیاء کی نسبتیں چھوٹ جائے، قرآن رکھ کر وہ گمراہ ہو جائیں گے، ان کے پاس میں حق نہیں ہو سکتا، نور نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آگئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھ قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ معاملہ میلاد مبارک کی نسبت کی محفلیں اور آل رسول کے نسبتوں کی محفلیں قابل قدر ہے وہ مکانات جہاں پر یہ سجائی جا رہی ہے، اس لیے شریک ہوئیے اور پھر سے خدا کرے کہ امت کو وہ حق عطا فرما دے، وہ نور عطا فرما دے۔ کیوں سونا پڑا ہوا ہے محلہ؟ کیوں سونا پڑا ہوا ہے؟ کون سا سانپ سن گیا؟ جب کسی محلے کی تاریخ یہ تھی کہ 80% مکانوں کے اندر میں یہاں کے میلاد پڑھنے والے آ کر ہمارے گھر میں میلاد پڑھا کرتے تھے۔ میلاد میں کیا ہوتا تھا؟ ہائے ہائے، نور کا نظام تھا، نور کے قدرداں تھے، اور نور کو کاٹ کر چوروں اور ڈاکوؤں نے لائن کو کاٹ کر بجلی سے اندھیرا گھر میں کر کر چوریاں کی ہیں۔ اس لیے پھر سے اگر چوروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ڈکیتیوں سے، نقصانوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر سے نور کے نظام کا کنیکشن لے لو۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کا ثبوت دینا چاہتے ہو اور اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو ان کے لیے اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کا اہتمام کرو، تاکہ آقا کے ساتھ کی نسبت تمہاری قائم ہو جائے۔ جن کی امت ہے اس امت کے ایک فرد کو آقا کے نعرے پا کے پہنچا دو، یہ حق ہے ان کے حق میں، نسلوں کی حفاظت بھی اسی میں ہوگی۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کے نظاموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نظاموں کی عظمتیں اور اس کے ساتھ میں ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ان محفلوں کے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔